الله الرحمن الرحيم يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق اللہ العظیم۔ یا صاحبی السجن، اے قید خانے کے میرے ساتھیوں، اارباب متفرقون خیر، کیا بہت سے متفرق رب بہتر ہیں؟ ام اللہ الواحد القہار، یا وہ ایک اللہ جس کا اقتدار سب پر چھایا ہوا ہے۔ ما تعبدون من دونہ الا اسماء، اس کے سوا جس کی تم عبادت کرتے ہو ان کی حقیقت سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان، ان کی حقیقت چند ناموں سے زیادہ نہیں ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے رکھ لیے ہیں۔ ان الحکم الا للہ، اللہ نے ان کے حق میں کوئی دلیل نہیں اتاری۔ امر الا تعبدوا الا ایاہ، حاکمیت اللہ کے سوا کسی کو حاصل نہیں، اسی نے یہ حکم دیا، اسی نے حکم دیا کہ لا تعبدوا الا ایاہ، کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ پیچھے سے حضرت یوسف علیہ السلام کے قید خانے کے ساتھیوں سے متعلق گفتگو چل رہی ہے، جس میں ان ساتھیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی امانت داری، دیانت داری، دینداری، اخلاقیات اور معاملات کی صفائی کو دیکھ کر کے اس سے متاثر ہو کر کے اپنے خواب کی تعبیر پوچھنے کا ارادہ کیا، بلکہ خواب کی تعبیر انہوں نے پوچھی۔ تو وہ خواب کی تعبیر بتلانے سے پہلے یوسف علیہ السلام نے اپنی ایک کرامت کا اظہار کیا۔ کھانا آنے سے پہلے میں کیا آنے والا ہے وہ تم کو بتلا دیتا ہوں۔ پھر اس کرامت کو اپنی جانب منسوب کرنے کے بجائے اللہ کی جانب منسوب کیا، اور اس کے بعد اپنے آپ کے سلسلے میں اس بات کی وضاحت کی کہ میں نے بے ایمانوں کا اور آخرت کے منکرین کا مذہب میں نے چھوڑ دیا ہے، اور میں نے اپنے آبا و اجداد کے مذہب کی اتباع کی ہے، تاکہ انڈائریکٹلی ان لوگوں کو دعوت بھی ہو جائے کہ تم لوگ جن صفات سے متاثر ہو کر کے میرے پاس آئے ہو، وہ صفات دراصل اس وجہ سے میرے اندر پائی جاتی ہے کہ میں ایک صحیح مذہب کو ماننے والا ہوں اور غلط مذہب کو چھوڑنے والا ہوں۔ اس وجہ سے ایسی صفات میرے اندر پائی جاتی جو صفات تم کو کھینچ کر کے یہاں لائی، لہٰذا اس سے اسی بات کی جانب دعوت تھی کہ جب تم ان صفات سے متاثر ہو تو تم بھی ان صفات کو قبول کر لو، گویا کہ یہ دعوت تھی۔ پھر یہ بھی فرمایا یوسف علیہ السلام نے
ہمارے لیے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا مناسب بھی نہیں ہے۔ یہ جو توحید کا عقیدہ ہے ہمارا، یہ اللہ کی جانب سے ہمارے اوپر ایک بہت بڑا فضل و انعام ہے، لیکن یہ فضل و انعام ہونے کے باوجود بھی لوگوں کو اس کی قدر نہیں ہے۔ لوگ اپنی ظاہری نعمتوں کو تو اللہ کی نعمت سمجھتے ہیں، لیکن صحیح عقیدے کا حاصل ہو جانا، اللہ کی توحید کا حاصل ہو جانا، یہ جو سب سے بڑا انعام اللہ کی جانب سے ہے، اس کو لوگ اللہ کی کوئی نعمت نہیں سمجھتے، لوگوں کے پاس اس کی کوئی قدر نہیں ہے۔ ذَلِكَ مِن فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ۔ یہ عقیدہ توحید اللہ کی جانب سے ہم پر ایک بہت بڑا فضل ہے، لوگوں پر بھی یہ بہت بڑا فضل ہے، لیکن اکثر لوگ اس پر شکر ادا نہیں کرتے، اس کی کوئی قدردانی نہیں کرتے۔ اس سے اس بات کی جانب توجہ دلائی گئی ہے کہ اپنے عقیدے، صحیح عقیدے پر بھی اللہ کا بہت زیادہ شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ صحیح عقیدے پر بھی اللہ کا بہت زیادہ شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ اب آگے پہلے ماحول بنا رہے تھے، جب دیکھا یوسف علیہ السلام نے تھوڑا سا ٹھونک بجا کر کے کہ سامنے والے بہت توجہ کے ساتھ سننے کے موڈ میں ہیں، اگر ڈائریکٹ ان کو توحید کی دعوت دے دی جاتی تو بعض مرتبہ یہ چیز قابل ہضم نہیں ہوتی اور اس کا ریاکشن ہوتا ہے۔ تو اس لیے پہلے تو یوسف علیہ السلام نے دعوت ایسی دی جس سے ان کو خطاب نہیں کیا، بلکہ جیسے ابھی ذکر کیا گیا ہے اس طرح سے اپنے سے متعلق کچھ باتیں بتلائی، شرک کا نامناسب ہونا بتلایا۔ جب یہ محسوس ہوا کہ یہ لوگ جو سن رہے ہیں ان کے اندر ان کے عقیدے سے متعلق اور شرک سے متعلق سننے کا بھی حوصلہ ہے، جب اس کا احساس ہوا، اسی کو کہتے ہیں موقع شناسی، مردم شناسی۔ داعی کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری صفات ہے۔ اگر موقع شناسی نہ ہو تو دعوت کا نقصان ہو جاتا ہے، الٹا اثر ہوتا ہے اس کا۔ اور لوگوں کی شناخت نہ ہو کہ لوگوں کے مزاج کیسے ہیں، اور ان کے مزاج کو دیکھے بغیر ان کے خلاف مزاج دعوت دے دی جائے، تب بھی بجائے ماننے کے بہت سارے لوگ ضد پہ اڑ جاتے ہیں، بولے ہی کیسا، ضد پہ اڑ جائیں گے۔ تو انبیاء کے پاس تو بہرحال یہ صفات بدرجہ کمال موجود تھی، موقع شناسی اور مردم شناسی۔ اس امت کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑی سی محنت پر یہ دونوں صفات بہت آسانی کے ساتھ اللہ دیتے ہیں، لیکن اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے کہ ہم جب دعوت دینا شروع کریں گے تبھی ہمیں اندازہ ہوگا کہ موقع کیا ہے، کب کیسی بات کرنا چاہیے، اور کن سے کس نوعیت کی بات ہمیں کرنا چاہیے۔ حتیٰ کہ بعض تجربہ کار بزرگان دین کا یہاں تک کہنا ہے کہ اگر ہمیں مردم شناسی اور موقع شناسی کی صلاحیت نصیب نہ ہوئی ہو تو سکوت اختیار کر کے ان کے لیے دعا کر لینا بہتر ہے، بجائے اس کے کہ ہم ان کو کچھ کہیں۔ یوسف علیہ السلام نے موقع دیکھا، موقع بہت مناسب پایا، ان لوگوں کے اندر اس بات کا حوصلہ بھی محسوس کیا کہ یہ اپنے عقیدے اور اپنے دل کے اندر بیٹھے ہوئے جو کیا کہتے ہیں اس کو، بت پرستی اور
بابری مسجد کے مسلمانوں کے خلاف جو فیصلہ ہوا اس کی بنیاد کیا تھی؟ یہ کس کا مسئلہ ہے؟ ہاں، ہمارے آستھا کا مسئلہ ہے۔ تو یہ جو آستھا ہے یہ بہت خطرناک چیز ہے، عقیدہ ہوتا ہے یہ۔ آدمی کا جو نظریہ قائم ہو جاتا ہے کسی معاملے پر، وہ نظریہ پھر اس کو چلاتا ہے، اس کے تمام حرکات و سکنات اسی نظریے کے خلاف گھومتے رہتے ہیں۔ اس کے اندر بہت طاقت ہوتی ہے نظریے کے اندر، اسی وجہ سے اسلام نے نظریے کے اوپر بہت محنت کا حکم دیا ہے۔ نظریات کیا ہے؟ یہی عقائد ہے۔ عقیدہ درست ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو معاملہ یہ تھا کہ یہ اتنا نازک مسئلہ ہے کہ ان کی آستھا کے خلاف ان کے سامنے بات کی جائے اور یہ خاموش ٹھہر کر کے سنتے رہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آستھا کے سلسلے میں انہیں کوئی نہ کوئی ڈاؤٹ ہے۔ تو اس پر فرمایا اے میرے جیل کے ساتھیوں، یہ جو ہے نا یا صاحبی السجن، ہم کو اردو میں ترجمہ کرنے میں یہ عجیب ہی لگ رہا، جیل کے ساتھیوں بول کے کیوں مخاطب کرے؟ ان کا نام لے کے مخاطب کرتے تو اور زیادہ پیار محسوس ہوتا تھا، یا نوجوانوں کہہ کر کے مخاطب کرتے تو اور زیادہ پیار محسوس ہوتا تھا۔ یہ پیار کا موقع ہے، تو یہ ایک اصول ہم کو یاد رکھنا چاہیے۔ عربی زبان میں بہت پیار بھرا جملہ شمار ہوتا ہے جبکہ مخاطب جس حالت میں ہے وہ حالت سے اس کو مخاطب کیا جائے، خطاب کیا جائے۔ اس کو بہت پیار بھرا جملہ وہ سمجھتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، جن کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا، بلی اپنے ساتھ میں لیے ہوئے تھے اور اپنے آستین میں بلی کو ڈال لیتے تھے۔ بلی سے بہت محبت تھی، بہت پیار کرتے تھے، ہمیشہ بلی ساتھ رہتی تھی۔ تو اس حالت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر کے ان کو بلانا تھا، تو بجائے نام سے پکارنے کے کہا یا ابا ہریرہ، اے بلی کے باپ ادھر آ جا۔ تو اتنا پسند آیا وہ کہ نام ہی پڑ گیا حضرت ابو ہریرہ، حالانکہ ہے کنیت۔ ایک مرتبہ رسول اللہ، حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کے درمیان کچھ مسئلہ ہو گیا، تھوڑا بہت، گھر ہے ہونا ہی چاہیے کچھ نہ کچھ، تو ورنہ مزہ ہی کیا ہے اس میں، ورنہ مزہ ہی کیا ہے۔ خواتین بھی سن رہے ہوں گے، آ رہے ہیں کہ نہیں کہ خواتین آ رہے ہیں ماشاءاللہ، تو کچھ نہ کچھ تو ہونا ہی چاہیے، ورنہ میٹھا کھاتے 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 کھانسی ہو جاتی، دم چڑھنا شروع ہو جاتا، پھر متلی شروع ہو جاتی، پھر قیبی ہو جاتی۔ صرف اچھا ہی اچھا ماحول، اچھا ہی اچھا رہے تو اس میں کوئی لطف نہیں ہے۔ میٹھے کا مزہ اس وجہ سے اپنے پاس کا رواج بھی اچھا ہے، میٹھا کھارا دونوں آزو بازو رکھتے نہیں، تو کھارا کھاؤ تو پھر میٹھے کا لطف دوبالا ہو جاتا ہے، اور میٹھے سے جب طبیعت تھوڑی سی گھن کرنے لگے تو پھر تھوڑا کھارا کھا لو۔ تو ایسے ہی معاملہ ہوتا ہے گھروں کا، کہ گھروں میں کبھی کبھی ہونا چاہیے انبن، کبھی کبھی ہونا چاہیے کبھی کبھی ہونا چاہیے انبن، اور اس کے بعد جو پھر ماحول بنتا ہے وہ ماحول تھوڑا سا خوشگوار بھی بنتا ہے۔ اس کے نتیجے میں کچھ گھر کے اندر بریانی بھی آ جاتی ہے باہر سے، کبھی پیسٹری آئس کریم وغیرہ منانے سمجھانے کے لیے آتا ہے، اس سب کا فائدہ ہو جاتا ہے اس میں۔ حضرت یہ کوئی ہمارے ساتھ نئی بات نہیں ہے، اور یہ تو صحابہ کے ساتھ ہوا، نبی کے ساتھ ہوا، پورے سورہ تحریم نازل ہو گئی اسی سلسلے میں، ازواج مطہرات نے اسٹرائک کی تھی تو بہرحال سورہ تحریم نازل ہوئی، اور اس کا شان نزول تو اتنا زبردست ہے، وہ ایک دو مرتبہ تو میں نماز میں سورہ تحریم پڑھانا شروع کرا، مجھے ہنسی آ گئی، لیکن وہ ہنسی سے نماز ٹوٹتی نہیں ہے، مطلب وہ منظر ذہن میں آیا تو لوگ بھی سوچے ہوں گے، پیچھے پڑھنے والے کوئی پوچھے تو نہیں اس کے بعد، مگر سوچے ہوں گے کہ نماز میں روتے ہوئے تو بہت دیکھا گیا ہوگا، مگر ہنستے ہوئے نہیں دیکھ۔ ایک تو اس وقت ہنسی آتی ہے، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے
واقعے کے وقت میں جب کہ وہ مدین گئے تھے، ایک آدمی کا انتقال ہو گیا تھا بحری کی وجہ سے، اور بھاگے بھاگے مدین پہنچ گئے تھے، تو وہاں پر جو ہے کنویں کے اوپر کچھ لڑکیاں پانی کے انتظار میں ٹھہری ہوئی تھی، وہاں پر ان کو جا کے پانی نکال کے دیے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ بہرحال وہ ایک اچھا واقعہ ہے سورہ قصص میں۔ ایک مرتبہ میں حضرت کے پاس تراویح پڑھا رہا ہوں، تو یہ پڑھاتے ہوئے اس کی جو منظرکشی اللہ نے کی ہے، تو وہ پڑھاتے ہوئے میرے کو وہاں بھی ہنسی آ گئی۔ تو بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ سورہ تحریم میں اللہ نے اس کی منظرکشی کی ہے کہ کبھی کبھی کیسا ہو جاتا تھا۔ حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کے ساتھ بھی ایک مرتبہ ایسے ہی مسئلہ ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ناراض ہو گئے حضرت فاطمہ سے، آ کے مسجد میں سو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس، اور جا کر کے پوچھے علی کہاں ہیں؟ تو کہنے لگے ذرا ہم لوگوں میں بات چیت ہو گئی، وہ ناراض ہو کے چلے گئے۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایزے سسرے ہونے کے نکلے فوری، اور کافی جگہ تلاش کرے، کہیں نہیں ملے، تو تلاش کرتے کرتے جب مسجد پہنچے تو وہاں پر حضرت علی رضی اللہ عنہ آرام فرما رہے تھے۔ نیچے کچھ بچھونا تو ہوا نہیں کرتا تھا اس زمانے میں، مٹی کو ہی ہموار کر دیا جاتا تھا، تو وہ آرام کر رہے تھے، جس کی وجہ سے گال کے اوپر مٹی لگ گئی تھی۔ تو گئے اور جا کے پیر کے پاس کھڑے ہوئے، اور وہاں کھڑے ہو کر کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو محبت کے ساتھ خطاب کرنا اس وقت کا تقاضا تھا، ان حالات کا تقاضا تھا کہ محبت کے ساتھ خطاب کیا جائے۔ تو بہت محبت بھرے انداز میں کہا یا ابا تراب، یا ابا تراب۔ تراب مٹی کو کہتے ہیں، اے مٹی والے، اے مٹی والے۔ تو یہ بہت محبت بھرا انداز ہے کہ جس حالت میں مخاطب ہے اسی حالت کے ساتھ اس کو خطاب کیا جائے۔ عربی میں یہ بہت پیار بھرا انداز سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے یہاں ہم جو ترجمہ کر رہے ہیں، ترجمے کے حساب سے تو عجیب لگ رہا ہے کہ ان لوگوں کو اے قید خانے کے ساتھیوں کہہ کر کے مخاطب کیا، حالانکہ یہ عربی کے اعتبار سے بہت پیار بھرا انداز ہے، اور ممکن ہے جس زبان میں وہ حضرات بات کر رہے تھے ہوں گے اس زبان کے لحاظ سے بھی وہ انداز ویسے ہی پیار بھرا ہوگا۔ تو فرمایا یا صاحبی السجن، اے میرے قید خانے کے ساتھیوں۔ اب پوچھا اارباب متفرقون خیر، بہت سارے متفرق معبود یہ بہتر ہے، ام اللہ الواحد القہار، یا ایک ایسا خدا، ایک ایسا معبود جس کو سب پر اقتدار حاصل ہو، جس کا حکم سب پر چلتا ہو، سب پر وہ چھایا ہوا ہو، یہ بہتر ہے۔ ان سے سوالیہ انداز میں پوچھا، اور اس کے بعد فرمایا جواب کا انتظار نہیں کیا کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ بعض مرتبہ ہمارے بعض ساتھی ایسا زبردستی شروع کر دیتے ہیں، بولو 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 بولو۔ ان کو ان کے ضمیر سے پوچھ لینا ہے، بس اتنا کافی ہے۔ کچھ سوالات قائم کر لیے جائیں دعوت کے موقع پر، کچھ سوالات قائم کر دیے جائیں فریق مخالف سے، کہ وہ سوال ان کے اندر خود ڈاؤٹ پیدا کر دے، تردد پیدا کر دے، اور سوچنے پر مجبور کر دے کہ ہاں بھئی یہ کوئی اور بات ہے، ہم کچھ اور ہی طریقے پر عمل کرتے ہیں، اتنا کافی ہے۔ اس کے بعد فوری آگے فرمانے لگے ما تعبدون من دونہ الا اسماء، کس کی عبادت کرتے ہو تم؟ جس کسی بھی کی بھی عبادت کر رہے ہو، کوئی معبود تو نہیں ہے، بس چند نام ہے، اس کے اوپر افسانے لکھ دیے گئے، اس کو گڑھ لیا گیا، وہ نام کو معبود کہہ کر کے ایک تعارف کروا دیا گیا، تو لوگ سب سمجھنے لگے کہ یہ معبود ہے۔ بابا قوم کہا جاتا ہے گاندھی کو، انہوں نے بھی کہا تھا، رام کے سلسلے میں مشہور ہے، انہوں نے بھی کہا تھا کہ مجھے تو اس بات کا اندازہ ابھی تک، مجھے تو اس بات پر اطمینان ابھی تک نہیں ہوا ہے کہ رام بھی کوئی شخصیت تھی دنیا میں جو گزری ہے۔ بس ایسے ہی کوئی بات ہے، ذرا تھوڑا بھی غور کیا جائے اور حد امکان میں لا کے سوچنے کی کوشش کی جائے، تو کیا یہ ممکن ہے کہ جو کہانی بیان کی جاتی ہے کہ جو ہے اس کا سر کٹ گیا تو ہاتھی کا سر اس کے اوپر آ کے لگ گیا تو وہ گنیش ہو گیا،
گنپتی ہو گیا، وہ ہو گیا، عقل۔ تو جو اللہ کے علاوہ جس کسی کی عبادت کی جا رہی ہے تو وہ تو بس چند نام ہیں جو رکھ لیے گئے ہیں، اور تمہارے آبا و اجداد نے ان ناموں کو رکھ لیا ہے، اللہ نے اس سلسلے میں کوئی دلیل نہیں اتاری، یعنی کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی، کوئی اہمیت نہیں، بس ایسے ہی گڑھی ہوئی چیزیں ہیں۔ ابھی یہ نیشنل ایجوکیشن پالیسی جو آنے والی ہے، اس کے مضر اثرات سے اللہ بہرحال ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے، لیکن میں اس کے سلسلے میں جو کچھ تھوڑا بہت پڑھا ہوں اور کچھ علماء سے اور مختلف دانشوروں سے مختلف میٹنگوں میں جو بات سننے میں آئی ہے، اس سے اندازہ یہ ہوا ہے کہ یہ اس کے ذریعے سے وہ لوگ اپنے شرک و بت پرستی کا خوب پرچار کرنے والے ہیں۔ تو ممکن ہے میری بات صحیح ہو جائے، میرا خیال یہ ہوا کہ جب وہ لوگ اتنا کھول کھول کر کے شرک و بت پرستی کو جب بیان کریں گے، تب ان کے لوگوں کو حقیقت سمجھ میں آ جائے گی، تو وہ لوگ خود پیچھے ہٹ جائیں گے انشاءاللہ۔ ابھی تو حالت یہ ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ رام کون ہے، سیتا کون ہے، گنپتی کیا ہے، وہ کیا، ان کو پتہ نہیں ہے۔ ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ ان کی جو عیدیں ہیں اس کے پیچھے کیا افسانہ، کیا کہانی گڑھی ہوئی ہے۔ حقیقت تو بہرحال ہے نہیں، لیکن اس کے پیچھے کہانی بھی ہے، تو کیا کہانی ہے وہ بھی پتہ نہیں، سب کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں بیچارے۔ لیکن جب پتہ چل جائے گا اور یہ سب کہانیاں تفصیل کے ساتھ یہ پڑھ لیں گے، تو اس کے بعد تو امید یہ ہے کہ ان لوگوں کو خود اس میں یقین ہو جائے گا کہ ہم غلط طریقے پہ چل رہے ہیں، اور شاید یہی وہ ٹرننگ پوائنٹ ہو جس کے سلسلے میں احادیث میں کچھ اشارات ملتے ہیں ہمارے ہندوستان کے سلسلے میں اشارات ملتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ یہاں پر اسلام عمومیت کے ساتھ پھیل جائے گا، عمومیت کے ساتھ اسلام پھیل جائے گا۔ تو یہ سب حالات اسی جانب جا رہے ہوں گے، اور یہ اپنے پرچار کو اور اپنے مذہب کو مضبوط کرنے کے لیے یہ کام کر رہے ہوں گے، لیکن اللہ کی ذات سے امید یہ ہے کہ یہی پلٹ جائے گا مسئلہ۔ تو دیکھیے وہ ہے کیا، کچھ نہیں ہے، الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان۔ حکم تو ساری دنیا کے اندر، حاکمیت تو سوائے اللہ کے کسی اور کی نہیں ہے۔ امر اللہ تعبدوا الا ایہ، اللہ نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کروں۔ یہ جو میں ذکر کر رہا ہوں یہ ایک سیدھا سیدھا دین ہے، اس کے اندر کوئی کجی نہیں، ٹیڑھا پن نہیں، کوئی بناؤ سنگار نہیں، کوئی تصنع نہیں، کوئی تکلف نہیں، بھائی سیدھی سیدھی بات ہے، ہر ایک کو سمجھ میں آ جانے والی ہے۔ ذالک الدین القیم، لیکن اکثر لوگ اس کو جانتے نہیں۔ اب یہاں پر دعوت ہوئی مکمل، وہاں سے شروع ہوئی، لا یأتیکما طعام ترزقانہ، وہاں سے دعوت شروع ہوئی اور یہاں آ کر کے دعوت مکمل ہوئی۔ اور تفصیل اور کیا کیا تھی وہ تو پتہ نہیں، مگر قرآن کا مزاج یہ ہے کہ جو اہم اہم بات ہوتی ہے اس کو بیان کر دیتا ہے قرآن، تو قرآن نے اتنا بیان کر دیا۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ خواب کی تعبیر پیش کی، جو خواب پیچھے بیان کیا تھا اس کی تعبیر یوسف علیہ السلام نے آگے پیش کی ہے۔ انشاءاللہ وہ خواب ہم آگے اگلے جمعہ کو پڑھیں گے، اس کی تعبیر پڑھیں گے اگلے جمعہ کو انشاءاللہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت۔